السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 22 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کا وفد ناروے کا دورہ کرے گا۔ طالبان کے ترجمان نے بتایا ہے کہ طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ہفتے کے روز کابل سے ناروے کے دارالحکومت اوسلو کے لیے روانہ ہو رہا ہے تاکہ ملک کے حکام امریکی اور یورپی یونین کے سفیروں اور بعض بااثر افغان شخصیات سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کر سکیں۔ واضح رہے کہ یہ دورہ ناروے کی حکومت کی جانب سے دی گئی دعوت کے بعد کیا جا رہا ہے۔ افغان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے کہا کہ اس دورے میں امارت اسلامیہ افغانستان کا وفد امریکی حکام، یورپی یونین کے نمائندوں اور بعض افغان شخصیات سے مختلف امور پر ملاقات کرے گا۔ ناروے کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اوسلو افغانستان پر ایک اعلیٰ سطحی سربراہی اجلاس بلائے گا۔ طالبان کے وفد کی اس سربراہی اجلاس میں شرکت متوقع ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ملاقاتیں طالبان کو قانونی حیثیت دینے یا اسے تسلیم کرنے کی نمائندگی نہیں کرتی، لیکن ہمیں ملک کے ڈی فیکٹو حکام سے بات کرنی چاہیے۔ ہم سیاسی صورتحال کو اس سے بھی بدتر انسانی تباہی کی طرف لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ناروے کی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ اجلاس میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی اور انسانی حقوق پر بھی توجہ دی جائے گی۔ ذرائع نے طلوع نیوز کو بتایا کہ کچھ افغان سیاستدانوں کو بھی ناروے کے سربراہی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 2 ہفتے قبل طالبان کے ایک وفد نے ملا امیر خان متقی کی قیادت میں ایران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ہرات کے سابق گورنر اسماعیل خان اور باغی گروپ کے رہنما احمد مسعود سے بات چیت کی تھی۔ اسلام پسند خواتین نے حجاب اور اسلامی نظام کی حمایت میں کیا مارچ۔ کابل میں متعدد اسلام پسند خواتین نے اسلامی ہیڈ اسکارف کی حمایت میں مارچ کیا ہے۔ مارچ میں شامل خواتین کی اس تعداد نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسلامی حجاب کی حمایت اور بے پردگی و جمہوریت کی مخالفت میں نعرے درج تھے۔ حمایت میں لگنے والے نعرے کچھ یوں تھے: حجاب فریضہ الہی است، حجاب اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ایک حکم شرعی ہے، حجاب عزت ماست، حجاب ہماری عزت ہے، حجاب زینت ماست، حجاب ہماری زینت ہے، حجاب افتخار ماست، حجاب ہمارا افتخار ہے، مان سمان ہے، معاذ نظام اسلامی راضی ہستیم و حمایت می کنیم، ہم اسلامی نظام سے خوش ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جبکہ مخالفت پر مشتمل نعرے کچھ یوں تھے: ماں بے حجابی نمی خواہم، ہم بے پردگی نہیں چاہتے، ماں ڈیموکراسی نمی خواہم، ہم جمہوریت نہیں چاہتے، ماں بے عزتی نمی خواہم، ہم ذلت نہیں چاہتے، معاذ ڈیموکراسی بیزاریم بیزاریم، ہم جمہوریت سے بیزار ہیں بیزار ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی بختار نے رپورٹ کیا کہ مارچ کے اختتام پر ان اسلام پسند خواتین نے طالبان کی زیر قیادت حکومت کے ساتھ مکمل حمایت اور اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل مغربی تہذیب پسند کچھ خواتین نے افغانستان میں خواتین پر طالبان کی جانب سے لگائے جانے والے شرعی احکامات پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اپنے اتحاد سے ہی بڑی طاقتوں کو شکست دی، طالبان کا امریکی صدر کو جواب۔ افغانستان کی موجودہ حکومت نے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اتحاد سے ہی بیرونی حملہ آوروں اور طاقتور ممالک کو شکست دی۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے اپنی ٹویٹ میں افغانوں کے درمیان تقسیم اور اتحاد نہ ہونے کے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ افغانوں کے درمیان معمولی اختلافات بھی بیرونی حملہ آوروں کی جانب سے اپنی بقا کے لیے اکسانے کے باعث ہوا تھا، اور ایسا تبھی ہوا جب افغانستان پر بیرونی حملہ آور حکومت کر رہے ہوں۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید لکھا کہ ہم نے اتحاد کے ذریعے ہی خود سے بڑی قوتوں کو شکست دی، محدود وسائل کے باوجود مختصر مدت میں امن قائم کیا اور ملک میں مرکزی حکومت قائم کر کے افغان قوم کو متحد کیا۔ واضح رہے کہ صدارت کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہونے والی پریس
پریس کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن افغانستان میں اپنی ناکامی اور نااہلی کے سوال پر پیش میں آ گئے تھے اور الٹا انہوں نے صحافیوں پر ہی سوال داغ دیا تھا کہ کیا آپ افغانوں کو ایک حکومت پر متحد کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے جواب میں صحافیوں سے کہا کہ افغانستان سے فوجیں واپس بلانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ زدہ ملک میں سب کو ایک حکومت کے تحت متحد کرنا ممکن نہیں رہا تھا، اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ افغانستان حکومتوں کا قبرستان اسی لیے رہا ہے کیونکہ وہاں اتحاد ناپید ہے۔ ہم ہر ہفتے اس 20 سالہ جنگ پر $1 ارب خرچ کر رہے تھے اور مزید اس خرچے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ طالبان ترجمان عبدالقہار بلخی نے امریکی صدر کے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے مزید کہا کہ افغانوں نے اپنے مشترکہ اسلامی عقائد، وطن اور معروف تاریخ کے ذریعے بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی اور اب وہ ایک برابری کی قوم بننے کی جانب گامزن ہیں۔ روس اور یوکرین میں جنگ کا اندیشہ، ترکی کی ثالثی کی پیشکش۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑنے کے اندیشے کے پیش نظر ترکی نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جمعرات کو انقرہ میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ فروری کے اوائل میں یوکرین جائیں گے اور انہیں امید ہے کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور ان کے یوکرینی ہم منصب کی ملاقات کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں اور پڑوسی ملکوں کے درمیان جنگی کیفیت انہیں پریشان کر رہی ہے۔ یورپی یونین نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی، تاہم انقرہ کا کہنا ہے کہ ماسکو پر پابندیاں مسئلے کا حل نہیں۔ ترک سفارتی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ روس اور یوکرین ترکی کی ثالثی کے لیے تیار ہیں اور استنبول میں ہونے والے اجلاس میں یوکرین تنازع پر گفتگو کی توقع ہے۔ یورپی ممالک کے عسکری اتحاد یعنی نیٹو کے رکن ترکی کے یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، البتہ ترکی ماسکو کی شام اور لیبیا میں پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے اور کریمیا میں روس کے قبضے کا بھی مخالف ہے۔ یوکرین نے روس کے ساتھ مذاکرات میں ترکی کے کردار کو خوشائند قرار دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے گزشتہ برس نومبر میں کہا تھا کہ انہوں نے صدر اردوغان کے ذریعے صدر ولادیمیر پوتین کو قیدیوں کی فہرست بھیجی ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے۔ واضح رہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے منصوبے پر اب تک کام نہیں ہو سکا ہے۔ اور اب وقت ہے سوال و جواب کا۔ آج کا سوال ہے، ناروے کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ جو حضرات پرسنل میں پوچھ رہے ہیں ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں کہ سوال کا جواب اسی ویڈیو میں ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہیں یوٹیوب کے تبصرے کے خانے میں یا کومنٹ باکس میں دیا جائے گا۔ جمعرات کے دن قرآن دازی کی جاتی ہے۔ جن خوش نصیب افراد کا نام قرآن دازی میں نکل کر آتا ہے انہیں کیش اور نقد کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ انسان میں خنزیر کے 2 گردوں کی کامیاب پیوند کاری۔ ابھی ہم انسان میں خنزیر کے دل کی پیوند کاری پر بحث کر ہی رہے تھے کہ سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ دونوں ناکارہ گردوں والے ایک مریض میں خنزیر کے 2 گردے لگانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ گردے 57 سالہ جم پارسن کو لگائے گئے ہیں جو اس سے قبل مصنوعی طبی نظام پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور مزید زندگی کی امید بھی نہیں تھی۔ جم پارسن ایک حادثے کے شکار ہو کر دماغی موت کے شکار ہو چکے ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ڈاکٹروں نے انسانی فلاح کی خاطر ان کے اہل خانہ سے اجازت لی اور جم کے ناکارہ گردے نکال کر خنزیر کے گردے لگائے گئے۔ یہ طویل آپریشن یونیورسٹی آف الاباما ایٹ برمنگھم یعنی UAB کے ڈاکٹر جم لوک نے کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ناکارہ گردے کے آخری سٹیج پر موجود مریض میں خنزیری گردوں کی پیوند کاری کے تمام مراحل اور معلومات کے درمیان موجود خلا کو عبور کیا ہے۔ اس سے قبل خنزیر کا ایک گردہ انسان میں کامیابی سے لگایا گیا تھا۔ اب 2 گردوں کی پیوند کاری کا یہ پہلا واقعہ ہے جو کامیاب بتایا جا رہا ہے۔ جم پارسن جو موٹر سائیکل ریسنگ میں حادثے کے شکار ہوئے تھے اور وینٹیلیٹر پر ہیں، 4 گھنٹوں پر محیط آپریشن
آپریشن کے بعد ان کے جسم نے گردوں کو رد نہیں کیا، کیونکہ خنزیر کے گردوں کے 10 جین تبدیل کیے گئے تھے جو اعضاء کے مسترد کرنے کی وجہ بن سکتے تھے۔ ماہرین نے دیکھا کہ گردے ٹھیک چل رہے ہیں، ان میں خون صاف کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور صرف 15 منٹ میں ہی انہوں نے پیشاب بنانا شروع کر دیا۔ ماہرین نے مسلسل 77 گھنٹوں تک گردوں کی کارکردگی کا معائنہ کیا، جس میں گردے بہترین حالت میں کام کر رہے تھے۔ شاپنگ مال کے بجائے مساجد میں ویکینڈ گزارنے والا ترک خاندان۔ ترکی کے شہری احمد خان اور ان کا خاندان دنیا کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہے کہ مساجد سماجی میل جول کے سب سے خوبصورت مراکز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احمد خان اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہر ہفتے کے اختتام پر استنبول کی ایک مختلف مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جس 100ویں مسجد کا دورہ کیا وہ استنبول کی تاریخی خرقہ شریف مسجد تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے مساجد کا دورہ کرتے اور وہاں سماجی تعلقات بناتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساجد ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تفریق نہیں، اور سب لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب یہ ایک ایسی جگہ سمجھی جاتی ہے جہاں صرف عمر رسیدہ لوگ ہی جاتے ہیں۔ احمد خان اور ان کی اہلیہ زینب خان چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مسجد جائیں اور لوگوں سے ملیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ہر ویکینڈ پر استنبول کی ایک مختلف مسجد جاتے ہیں۔ ان کے بقول ہم ان اقدار کو دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ہم نے کھو دی تھی، کیونکہ ہمارے بچے مساجد کے ارد گرد پروان چڑھ رہے ہیں۔ 4 سال پہلے جب اس خاندان کو ویکینڈز پر کوئی سرگرمی نہیں ملتی تھی تو وہ شاپنگ مالز کا رخ کر لیتے تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سے سوال کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ احمد خان نے بتایا بچے نادانستہ طور پر شاپنگ مال کلچر کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ سے مساجد کا رجحان رہا ہے۔ جب اذان ہوتی تو ہم مسجد جاتے تھے۔ ہم رمضان کے مہینے میں نماز تراویح پڑھنے مساجد کا رخ کرتے تھے۔ یہ ایک اچھا وقت تھا، لیکن 2010 اور اس کے بعد یہ کلچر تبدیل ہو گیا اور ہماری زندگی مسجد کے مرکز سے نکل کر شاپنگ مال میں داخل ہونے لگی۔ ہمارے بچے کہاں بڑے ہو رہے ہیں، یہ ایک تکلیف دہ بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ نسلوں کی پرورش شاپنگ مالز میں نہیں بلکہ مساجد میں ہونی چاہیے، جیسا کہ ہماری پرورش ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔